کرسپونڈنٹ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت حافظ ذیشان. السلام علیکم ذیشان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ. فرمائیے گا یہ کیا ہوا وہاں پہ؟ کوئی دشمن کے لوگ تھوڑی آئے تھے, تو اپنے ہی لوگ تھے, تو یہ توڑ پھوڑ کیا وجہ ہوئی؟ اچھا, جب جلسہ اختتام پذیر ہوا تو اس کے فوری بعد جب میں گریٹر اقبال پارک پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ کوئی قلعہ فتح کیا انہوں نے. یعنی کارکنان اس قدر غیر مہذب اور اس قدر ایگریشن, غصہ, پتہ نہیں کس چیز کا غصہ تھا انہیں. وہ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ گریٹر اقبال پارک کی شناخت, ہمارے پورے پاکستان کی شناخت جو تھی وہ مینار تھا. اب مینار کے گرد ہم نے حصار لگایا ہوا ہے, وہ نو گو ایریا ہے. کچھ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف وہ جنگلہ توڑا بلکہ مینار کا ایک واحد گیٹ جو لکڑی کا اور ہمارا بڑا تاریخی وہ گیٹ تھا اس کو توڑا, اور اوپر جا کے مینار پاکستان کے فرسٹ فلور پہ جا کے انہوں نے اپنے سیاسی قائدین کی تصویریں اور اپنے سیاسی جماعتوں کے پرچم لہرائے. اب انہیں یہ شرم حیا نہیں آئی کہ یہ قومی شناخت ہے, یہ کوئی تحریک انصاف کا تو نہیں تھا, اس گورنمنٹ کا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ تو ہر پاکستانی ہر شہری کا ہے. تو مجھے کل ایسا تاثر ملا کہ جیسے یہ کوئی قلعہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے. اب آپ نے جو بات کی, دیکھیں مالی نقصان ہوا, اس کا جو ہم نے تخمینہ لگایا وہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد کا بنتا ہے. مالی نقصان پورا ہو جائے گا, لیکن سب سے جو انہوں نے نقصان پہنچایا اس شہر کو, اس قومی شناخت کو, وہ یہ تھا کہ مینار پاکستان کے ٹائلز توڑے, مینار پاکستان کی لائٹس لگی تھیں وہ توڑی, وہ جو لفٹ تھا اس کا دروازہ توڑا, جو لکڑی کا گیٹ تھا اس لکڑی کے گیٹ کو توڑا, اور جو حصار ہم نے لگایا ہوا تھا وہ توڑا. وجہ کوئی وجہ آپ کے سامنے کوئی میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی جیسے یہ کوئی انڈیا سے منگوائے گئے تھے. اچھا, آپ کا اپنا اثاثہ ہے, قومی ورثہ ہے, آپ اس کی حفاظت کریں, آپ اس کی خوبصورتی کے لیے اقدامات اٹھائے, لیکن آپ نے ایسے کیا جیسے آپ نے کوئی جنگ جیت لی ہو. گلاب صاحب, آپ پی ایچ اے کے وائس چیئرمین ہیں, پی ایچ اے کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ کیا اختیارات ہیں؟ کیا کارروائی کی جائے گی؟ کن لوگوں کے خلاف کی جائے گی؟ نامعلوم افراد کا ہمیں نہیں علم ہے کہ نامعلوم کون ہے, لیکن جو معلوم افراد ہیں جن کا ہمیں پتا ہے کہ جن کی کال پہ آئے تھے, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی؟ دیکھیں, معلوم افراد کی جو بات کرتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے لیڈ کیا اس کو. ہم نے تو جو ایف آئی آر دی جس کی کاپی میں ابھی آپ کو دیتا ہوں, اس میں تو مریم نواز صاحبہ بھی تھیں. اس میں تمام یہ جو قائدین تھے ان کے مرکزی, جنہوں نے جلسہ گاہ کی میں اجازت لیے بغیر اپنا ایک ناکام شو کیا, وہ ساروں کے خلاف ہم نے درج کی ایف آئی آر. اب آپ نے جو ریکوری کی بات کی, تو آپ ذرا تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے اجتماعات ہوتے رہے. آپ منہاج القرآن کو دیکھ لیں, تحریک لبیک. اب میں ایک چیز یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک ایک سوگ کا عالم تھا, لیکن جب ان کے لاکھوں کارکن آئے ایک گملہ نہیں ٹوٹا. لیکن یہ کیسے غیر منتشر اور غیر سیاسی لوگ بلائے تھے, مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے یہ کسی دشمن ملک سے بلائے تھے. یہ پاکستان کو, ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے. تو اس سے تو بہت اچھے وہ سوگ والے تھے جن کے اپنے قائد دنیا سے رحلت فرما گئے, لیکن وہ بالکل انتشار نہیں آیا. اجازت دینی چاہیے اس کی ریت. دیکھیں, پہلے پی ٹی آئی نے یہاں بہت بڑا جلسہ کیا, آج تک اس جلسے کو ریفر کرتے ہیں کہ ہمارا مینار پاکستان کا جو جلسہ تھا نا, کیا مینار پاکستان اب سیاسی جماعتوں کے یا پھر مذہبی یا پھر اس طرح کے اکٹھ کے لیے رہ گیا ہے کہ یہاں پر اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے؟ جب آپ کسی بھی ایک جماعت کو اجازت دے دیتے ہیں تو دوسری جماعت کو پھر آپ نہیں روک سکتے, اس کو بھی اجازت دینا چاہیے. دیکھیں, ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو صرف بات کی جو اس تحریک کے اس مرحلے میں جو دسمبر سے شروع ہوا اس کی اجازت نہیں دی. ادروائز تو انہوں نے پورے پاکستان میں جلسے کیے, کے پی کے میں کیے, سندھ میں کیے, لاہور پنجاب کے مختلف شہروں میں کیے. یہاں تو ہم نے جس چیز کے لیے رکاوٹ ڈالی یا گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی, وہ جو کووڈ-19 پھیل رہا تھا, ایک دوسری ویو جو اس سے پہلے سے زیادہ خطرناک تھی, بالکل ٹھیک, ہم تو اس کو روکنے کے لیے شہریوں کے وسیع تر مفاد میں یہ لگائی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ گھبرا گئی, پریشان ہو گئی. کیا تحریکوں سے, احتجاجوں سے گورنمنٹ جایا کرتی ہے؟ اگر جاتی تو تحریک انصاف کا 126 دن کا دھرنا کدھر جاتا ہے؟ بالکل اس سے زیادہ ایگریشن. ذیشان صاحب, ہمیں یہ بتائیں کیا معاملہ کیا ریکوری پہ ختم ہو جائے گا؟ ہم نے مزار قائد والا معاملہ بھی دیکھا, کیا معاملہ وہی ہوگا کہ ریکوری کر دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ یہ کوئی سندھ گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ پنجاب میں جس کی رٹ برقرار ہے, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیٹھے ہیں یہاں پہ, عمران خان صاحب باقاعدہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. یہ کوئی سندھ نہیں ہے جہاں پہ ان کو معافی ہو جائے, اور انہوں نے وتیرہ بنا لیا, کبھی مزار قائد اور کبھی گریٹر اقبال پارک کی اور پورے پاکستان کی پہچان مینار پاکستان.
ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر خود آج پروگرام وہاں پہ کرتے تو آپ شاید خود پروگرام بھی نہ کر پاتے. اچھا وہ کوئی عمارت نہیں تھی. اور پھر سب سے زیادہ انہوں نے جس چیز کو نقصان پہنچایا جس سے آپ کے اور میرے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے. وزیر اعظم جب اقوام متحدہ میں جاتے ہیں جہاں پہ بھارت اپنی ریاستی دہشت گردی جماتا ہے اور بہت سارے ایشوز تھے پاکستان میں, سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. اب انہوں نے اس سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارا گرین اینڈ کلین ایک پروجیکٹ تھا, ہارٹیکلچر. یعنی انہوں نے 30 لاکھ کے درختوں میں سے بیشتر کے بنچز کو کاٹ کے انہوں نے آگ سے کی, درختوں کی جھاڑیاں, انہوں نے درخت کاٹ دیا. جو ہمارے باغبان کئی سالوں سے کئی مہینوں سے گرمی سردی آندھی طوفان سورج کے نیچے بیٹھ کے کام کرنے والے, مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر کام کرنے والے جو باغبان تھے, یہ پودے ایسے انہوں نے گرائے جیسے یہ بکریاں تھیں, یہ کھا گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عمومی رویہ ہی یہ ہے؟ اب بحیثیت قوم اگر بات کر لی جائے عمومی رویے کی بات کر لیں, کیا عمومی رویے کی بات تو ہے نہیں. ادھر جو لوگ آتے ہیں وہاں پر وہ گند مچاتے ہیں, جو لوگ ویسے وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں عام طور پر کہ وہاں پر گند ہوتا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کال جو وہاں پر لیڈر تھے انہوں نے دی تھی کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے آنا ہے, یہ کرنا ہے, یا ویسے ہی وہ اتنے بدتمیز قسم کے لوگ؟ تحریک انصاف کی جو جلسہ میں ہم لوگ شرکت کیا کرتے تھے, ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ میں جایا کرتا تھا. تو اتنے اگر کوئی وہاں پہ انتشار یا کوئی ایسی کوئی بات ہوتی تو کم از کم میں اپنے بچوں کے ساتھ تو نہ جاتا. اور بہت ساری فیملیز تھی, بہت سارے باپ اپنے بچوں کے ساتھ آیا کرتے تھے. یہاں پہ سویلائزڈ پیپل ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی تحریک لبیک والوں کا دیکھ لیں کتنے, ابھی تحریک منہاج القرآن والوں کا دیکھ لیں. جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں اجتماعات کرتے ہیں تو ایک گملہ نہیں ٹوٹتا. یہ کیسے لوگ تھے؟ غیر سیاسی تھے, غیر مہذب لوگ تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اس طرح کا تعصب محسوس ہوا. آپ جائیں گے, اگر آپ وہاں پہ وزٹ کریں گے تو آپ بھی اس چیز کو ریلائز What کریں گے. next؟ اب آپ کمپلین تو کر رہے ہیں کہ یہ سارا نہیں, کچھ ہم ہوا, نے کمپلین نہیں لیکن کی. کیا یہ ہم نے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا؟ آپ لوگ نہیں امید رکھ رہے تھے کہ اتنی تعداد میں اگر لوگ جمع ہوں گے تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جب اجازت دی گئی تو کیا یہ چیزیں پیش نظر نہیں تھی؟ اچھا, اور اب کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ آپ مطلب کیا صرف جیسے حمزہ نے بھی آپ سے پوچھا, کیا صرف اس بارے میں بات کی جائے گی کہ نقصان پہنچایا سرکاری املاک کو, درختوں کو, بینچوں کو, ہماری تاریخی ایک مقام کو, یا کچھ ارادہ بھی ہے کرنے کا؟ اچھا, آپ نے پچھلے پورے ہفتے سے آپ نے مانیٹرنگ کی, آپ نے مختلف شوز میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں اجتماع تو بڑا نہیں تھا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ماضی کے اجتماعات کو دیکھ لیں, وہ ایسے نہیں ہوا کرتے تھے. اور یہ کہاں سے آگے لوگ ہاکی شلوار قمیض پہنے, ہاتھوں میں ڈنڈے لہرا کے, یہاں پہ وہ ملٹری کی وہ کیپس پہن کے یا شولڈرز پہ بیجز لگا کے, انہوں نے پی ایچ اے کے ملازمین کے ساتھ وہ کیا, اس گریٹر اقبال کے ساتھ وہ کیا جو کبھی کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ نے جو بات کی, لوگ اس سے زیادہ بھی ہوتے رہے ہیں اجتماعات میں. اب آپ نے جو بات کی صرف باتوں تک بات نہیں رہے گی, ٹھیک ہے, ایف آئی آر تک بات نہیں رہے گی. یہی شو ہوگا, یہی آپ کے کیمراز دکھائیں گے, ان سے ریکوری کا عمل بھی تیز ہوگا. بیانیہ تو ان کا دم توڑ گیا ہے. یعنی ان کا بیانیہ ہے کیا؟ ابھی تک کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ ایف آئی آر رات لیٹ نائٹ ہوئی, ٹھیک ہے, 12 بجے کے قریب ہوئی ہے. نامعلوم افراد پہ نو, مریم نواز پہ اور ان کے حواریوں کے چلیں. خلاف. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, آپ یہ دیکھیے کہ ان کا بیانیہ ہے کیا. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ریاستی فوج کو, دوسرا حکومت کو, تیسرا آ کے لاہوریوں کی بے عزتی کر جاتا ہے. یہ تو ان کا بیانیہ ہے. کیا قوم اس بیانیے کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے؟ نہیں چلے گی. بالکل ٹھیک ہے. حافظ ذیشان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے پروگرام میں, اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم جس مقام پر جا رہے ہیں اس کی کتنی ہمیں تقریم کرنی چاہیے, اس کا کیا ہمارے لیے ہسٹری کتنی اس کی امپورٹنٹ ہے, اور وہاں پر جلسے آخر رکھے کیوں جاتے ہیں, کہ اس کی کیا ویلیو ہے. اس کا جب آپ جا رہے ہیں تو اس کا کم از کم آپ خیال رکھیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر تک معاملہ نہیں رہے گا, یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور گرفتاریاں ہوں گی. وائس چیئرمین حافظ ذیشان رشید ہمارے ساتھ ہیں, پی ایچ اے کے وائس چیئرمین, اور انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے اس حوالے سے جو کہ ایک جلسہ ہوا اور اس کے بعد کے جو آفٹر میتھ ہے وہ ہم نے ان سے سنا, اور جس پہ دکھ بھی ہوا ہے. اچھا, اب جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک بہت معاملہ ہے وہ ہے پینڈیمک کا, جسے ہم ایوری ڈے بیسس پہ ڈیل کر رہے ہیں. پی ڈی ایم حکومت کی مخالفت میں عوام کی زندگیوں سے کھیلنے لگی.
कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद लाहौर में भी जलसा करने से बाज नहीं आए। और अब पंजाब में कोरोना बेकाबू होने के खतरात बढ़ गए हैं। ऐसे में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में आ गई हैं। उन्होंने पीडीएम के जलसे में शरीक लोगों को खुद को करंटीना करने का मशवरा दिया है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात